السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارا کام صفحہ نمبر 12 پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا کام سوالات کے جوابات جو ہم نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھے تھے اور جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ہمارے رہ گئے تھے جو آج ہم نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنے ہیں، تو چلیں اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لائن لگانی ہے، تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام، پھر اس کے بعد عنوان، سوالات، جوابات، ٹھیک ہے؟ جہاں تک آپ نے کل یہ کام کیا تھا اسی کے نیچے آپ نے نہیں کرنا، اگلے پیج پہ نئی تاریخ کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگئی بات سمجھ میں؟ سوال نمبر 6 ہمارا تھا، جب زاہد نے زوردار ہٹ لگائی تو تماشائیوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ جواب ہے، جب زاہد نے زوردار ہٹ لگائی تو تماشائیوں نے تالیاں بجا کر خوب داد دی۔ سوال نمبر 7، جب زاہد آؤٹ ہوا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ جواب ہے، جب زاہد آؤٹ ہوا تو اس نے امپائر کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور بیٹنگ کے لیے کھڑا رہا۔ سوال نمبر 8 ہے، کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی کس چیز میں ہے؟ جواب ہے، امپائر کی بات ماننا ہی کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 9 ہے، زاہد نے کس کی بات مان کر اپنی ہار تسلیم کی؟ جواب ہے، زاہد اپنے استاد کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی آپ سے کوئی بھی بڑا ہے، اگر وہ آپ کو، ظاہر ہے جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ ہمیں ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں، لیکن کچھ ہی وقت جب گزر جاتا ہے تو اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں کہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تو اس لیے ہم سے کوئی بھی بڑا ہے، ہمارے امی ہیں، ابو ہیں، چچا تایا ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، ہمارے استاد ہیں، کوئی بھی اچھی بات جب ہمیں وہ سکھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، سنیں اور ہمیشہ دوسروں کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی باتوں کو بھی سننا اور سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ تمام کام اپنی نیٹ کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسی کام کو آپ نے دوبارہ سے اپنے جو ہے وہ رف رجسٹر پہ لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نیچے جو ہے سوال نمبر 2 سبق کا، اچھا اس سوال کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ نیچے دیکھیں، سابقہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے پہلے حرف لگائیں تو اس کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی پیدا ہو جائے، جیسے واقف سے پہلے نا لگا کر نا واقف بنا لیں۔ نا واقف میں اصل لفظ واقف ہے اور نا چونکہ اصل لفظ سے پہلے لگایا گیا ہے اس لیے سابقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے، انہوں نے بد مزاج، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اب جو ہے وہ سابقے والے جو ہے 2-4 لفظ لکھنے ہیں، تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ بلا وجہ، نا مناسب، بدتمیزی، ٹھیک ہے؟ بے حد، سمجھ آ گئی؟ سوال نمبر 4 دیکھیں، مدرجہ ذیل واحد کے جمع لکھیے۔ آپ کو جو ہے وہ کلاس 3 میں 4 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ واحد جمع کسے کہتے ہیں؟ ایک اکیلے کو واحد اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا لفظ ہے؟ علاقہ، علاقے، عادت، عادات اور عادتیں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشکل، مشکلات، خیال، خیالات، حق، حقوق، موقع، مواقع، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 14 پہ ہے دیے گئے الفاظ کو درست مترادف سے ملائیے، ٹھیک ہے؟ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں
جن کے معنی سیم ہوتے ہیں لیکن وہ لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مترادف وہ معنی ہوتے ہیں جو لکھنے میں جن کے معنی سیم ہوتے ہیں لیکن وہ لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف الفاظ. ٹھیک ہے. خوبصورت کا مترادف کیا ہوگا؟ حسین. دوست، ساتھی. اصول، ضابطے. اچھے، پیارے. والدین، ماں باپ. ٹھیک، درست. چپ، خاموش. لطف، مزہ. ٹھیک ہے. یہ تمام کام آپ کی کتاب پہ اگر ہوا ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ اپنے رجسٹر پہ لکھنے کی مشق کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. کل نیک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.